السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرتھی پال سنگھ کی غزل کے سوالات و جوابات۔ تو پہلا سوال ہے ان کا، پرتھی پال سنگھ کے حالات زندگی قلم بند کیجیے۔ تو انہوں نے ان کا نوٹ جو تھا وہ ہم نے پڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، حالات زندگی کے بارے میں، اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا دیا ہے، آپ نوٹ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاہ کو لیکن ثمر دے، اپنے قدموں کے نشاں غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ تو اس کے بھی آپ ہماری تشریح میں جائیے، تشریح کے حصے میں جائیے، جو اس کی غزل میں نے پڑھائی ہے، غزل کے تشریح میں جائیے آپ، اور وہاں پر اس کی جو تشریح ہے وہ میں نے کرا کے رکھی ہے۔ تو اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 3 ہے، پرتھی پال سنگھ کی غزلوں کا مطلع اور مقطع لکھیے، ٹھیک ہے۔ ان کی غزل کا مقطع اور مطلع لکھنا ہے۔ تو یہ کوسچن ہم نے وہاں نہیں کرایا، تو ہم نے یہ کوسچن یہاں پر کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہو گیا، پرتھی پال سنگھ کی غزلوں کا مطلع اور مقطع لکھیے۔ تو مطلع، ان کا مطلع کہتے ہیں جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، ریت ہے اور بے کرانی ہے، اور صحرا کی بیانی ہے۔ اب مقطع کیا ہے اس کے؟ مقطع کہتے ہیں شعر کے آخری غزل کو، ٹھیک ہے، غزل کے آخری شعر کو، سوری، مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو۔ نظر ہے منتظر کس کس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے، ہمیں کچھ رک گئے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ تو یہ اس کا مقطع ہے، یہ اس کا مطلع ہے، یعنی یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور یہ غزل کا دوسرا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 غزلیں پڑھی ہیں، اور دونوں غزلوں میں سے ایک کا، یہ پہلی کا دوسرا شعر ہے، یہ آخری شعر ہے، اور یہ دوسری غزل کا آخری شعر ہے، اور یہ پہلی کا پہلا شعر ہے، پہلی غزل کا، اور یہ دوسری کا پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، اوپر کی مثال میں لفظ مکان کے ساتھ لا کا لاحقہ ملا کر ایک نیا لفظ لامکان بنایا گیا ہے، جس کے معنی عالم اقدس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی 5 لفظ بنائیے جس میں لا کا لاحقہ استعمال کیا گیا ہو۔ تو اس کا جواب ہے، ہمیں 5 الفاظ بنانے ہیں۔ لا وارث، ٹھیک ہے، جس کا وارث میں کوئی وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں لا وارث۔ وارث کو کر دیا ہم نے لا وارث، ٹھیک ہے۔ علاج کو کر دیا ہم نے لا علاج، لا جوڑ کے، جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ مثال کو کر دیا ہم نے لا مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تعلق کو کر دیا لا تعلق، ٹھیک ہے، غیر وابستہ۔ اور علم کر دیا لا علم، ٹھیک ہے، ان پڑھ۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس کے کوسچن آنسر جو اس غزلیات کے تھے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔